الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ سبحان اللہ رضي الله عنهم ورضوا عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين سبحان اللہ معزز و محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں بیٹھنے کی سعادت بخشی۔ اللہ پاک ہمارا مل بیٹھنا اپنی عظیم بارگاہ میں قبول فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، جیسا کہ پچھلے جمعے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے کچھ گوشے آپ کے گوش گزار کیے۔ آپ کی شان جتنی بھی بیان کی جائے گا، بے شک آج بھی آپ کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے میں یہاں حاضر ہوں۔ 22 جمادی الثانی کو آپ کا عرس پاک ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی مناسبت سے آپ کے گوش گزار آپ کی عظمت کے کچھ پہلو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں۔ پچھلے جمعے میری بات کا موضوع یہی تھا کہ ان کا جو مزاج تھا وہ مزاج مصطفیٰ میں ڈال چکا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق کا مزاج ہی مزاج رسول کی طرح ہو گیا تھا۔ بے شک سبحان ان کا بولنا مصطفیٰ کے بولنے کی طرح ہو گیا تھا۔ اللہ ان کا پہننا بغیر کسی اختیار کے، ان کا پہننا مصطفیٰ کے پہناوے کی طرح ہو گیا تھا۔ اور حتیٰ کہ امامے کا ایک پلو اگر رسول اللہ کا ڈھیلا رہ جاتا تھا تو دیکھنے والے دیکھ کر یہ پکار اٹھے کہ امامے کا وہی سائڈ اور پلو حضرت ابوبکر صدیق کا بھی ڈھیلا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ انداز، یہ محبتوں کی داستان حضرت ابوبکر صدیق نے جس طرح مرتب کی ہے، صفحے صحابہ میں سے عشق کی ایسی داستان کوئی صحابی نہیں مرتب کر سکا جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ بڑی عظمتیں ہیں صحابہ میں۔ بے شک جب بھی کسی صحابی کی ہم عظمت بیان کرنے بیٹھتے ہیں تو ہم اپنی کوشش کے مطابق اس کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں مصطفیٰ نے صدیق فرمایا۔ فرمایا جبریل کہہ رہا ہے کہ تو صدیق ہے، آسمانوں میں بھی تو صدیق ہے، زمین والوں کے لیے بھی تو صدیق ہے۔ سبحان اللہ صادق ہوتا ہے ایک بندہ اور ایک صدیق ہوتا ہے۔ صادق وہ ہوتا ہے جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، اور صدیق وہ ہوتا ہے جس کی خصلت میں رب تعالیٰ جھوٹ بولنے والا نقطہ ہی نہ رکھے، جس کے وجود کو اللہ پاک بنائے ہی اس انداز سے کہ وہ اس کی زبان پر کبھی جھوٹ آنا تو کیا، اس جھوٹ کا مادہ بھی اللہ نے جس کے وجود کے اندر ڈالا، اسے صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت نے تو 15ویں جلد میں کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، فرمایا تمام صحابہ مقام صدق پر فیض، سبحان اللہ مقام صدق پر
تمام صحابہ فائز ہیں، لیکن فرماتے ہیں محی الدین ابن عربی کے حوالے سے اور بھی بے شمار کتب کے حوالہ دے کر اعلیٰ حضرت بندگی جلد میں فرماتے ہیں، فرمایا ابن عربی محی الدین ابن عربی نے لکھا کہ مقام صدق سے اوپر اور مقام رسالت کے نیچے، یعنی مقام رسالت کے بالکل متصل، جو مقام رسالت سے بالکل متصل ایک مقام ہے، مقام صدق کے بعد، حالانکہ نبیوں کے بعد سب سے بڑا جو مرتبہ ہے وہ مقام صدق کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مقام صدق پر تمام صحابہ فیض یافتہ ہے، وہ مقام صدق پر ہے، لیکن فرمایا مقام صدق سے آگے ایک مقام فردون ہے جسے فردون کہا جاتا ہے، فرمایا وہ بالکل متصل ہے مقام رسالت کے، فرمایا سفے صحابہ میں سے کوئی صحابی بھی مقام فردون پر نہیں ہے سوائے حضرت ابوبکر صدیق رضی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں صرف اکیلے ابوبکر صدیق مقام فردون پر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جنہیں رب تعالیٰ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے کہ وہ مقام صدق پر ہے، اور مقام صدق سے آگے مقام فردون پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے محبوب کی غلامی کے لیے ازل سے چنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی میں نے پچھلے جمعہ یا پیٹ میں تھے تب بھی چنے ہوئے، لیکن ایک اور مستدرک للحاکم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک دن پوچھا ابوبکر عالم ارواح کی کوئی بات تو سنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا ابوبکر تمہیں وہ یاد ہے جب اللہ نے روحوں کو کن کہا تھا اور پھر ایک جلسہ منعقد ہوا تھا، اس جلسے کی کوئی روزدار تمہیں بھی یاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ بنوان سارا جلسہ مجھے یاد ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارا جلسہ مجھے یاد ہے۔ فرمایا سرکار نے پھر رب نے کیا کہا تھا؟ کہا کہ رب نے کہا تھا کالو بلا، رب نے پوچھا تھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو فرمایا پھر کیا جواب ملا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ جب اللہ نے فرمایا تھا میں کون ہوں اور تمہارا رب کون ہے، الست بربکم کا جب وعدہ ہوا تھا تو سرکار نے پوچھا پھر کس نے بول کے سب سے پہلے کہا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ کون بولتا؟ 1,24,000 انبیاء کی روحیں بھی خاموش تھی اور ان کی امتیں بھی خاموش تھی، میں ضامن اس بات کا سب سے پہلے جس نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے، سونے تیری ذات تھی کہ میرے فرمایا یاد کہ یا رسول اللہ وہ آپ کی ذات مقدس تھی کہ جس نے یہ سب سے پہلے اقرار کیا تھا کہ تو ہمارا رب ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ عالم ارواح کا معاملہ ہے کہ سرکار فرما رہے ہیں صدیق تو اس جگہ کی بات بتا جو عالم ارواح کی بات ہے، تو پتا چلا مصطفیٰ کا عقیدہ ہے میرے ابوبکر کو عالم ارواح کی باتیں بھی یاد، عالم ارواح کی باتیں بھی یاد۔ بے شمار صحابہ کی عظمتیں موجود ہیں، لیکن یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق ہمارے الحمدللہ جو صحیح العقیدہ سنی لوگ ہیں ان میں نہ ہی تو رزق کا کوئی معاملہ ہے کہ وہ راضی ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر جو چلنے والے لوگ انہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں، نہ وہ خارجی ذہن کے ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ راضی ذہن کے، اور نہ ہی مولا علی کو اتنا مانتے ہیں کہ رب بنا دیں، اور نہ ہی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات کے بارے میں کوئی ادنا سا جملہ بھی سوچ بھی ہم نہیں سکتے۔ ہم مقدار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی تعلیمات کے مطابق اور الحمدللہ ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ مصطفیٰ کے صحابہ پر بھی اور مصطفیٰ کی اہل بیت پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے۔ ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ملک شام حضرت ابوبکر صدیق پہنچے ہوئے، وہاں سوئے ہوئے درخت کے نیچے خواب آیا کہ جیسے گہری اندھیری رات ہے اور چمکدار چاند ہے، چاند ٹوٹا ہے اور وہ میری گود میں آ گیا ہے اور ستارے بھی جگمگا رہے ہیں۔ میں حیران تھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں کوئی تعبیر بتانے والا کوئی راہب ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ایک عیسائیوں کا بہت بڑا راہب عالم ہے، تو رات کا بہت بڑا عالم ہے، اس کے ہاں چلے جاؤ وہ تمہیں خواب کی تعبیر بتائے گا۔ بڑی مشہور روایت ہے، فرماتے ہیں میں وہاں چلا گیا، میں نے اس کو کہا کہ مجھے یوں خواب آیا۔ جب اس نے یہ سنا
جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں جب اس نے یہ سنا کہنے لگے تہاڈا نام عبداللہ تو نہیں؟ یعنی نام جو ماں باپ نے رکھا تھا وہ تو عبدالقادر تھا آپ کا، عبدالقادر، لیکن بعد میں جس نام سے آپ مشہور ہوئے وہ عبداللہ کے نام سے آپ مشہور تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا نام عبداللہ تو نہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ ہاں میرا نام عبداللہ ہی ہے، لیکن تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے کہا چھوڑو مجھے کس نے بھی بتایا، تم یہ بتاؤ تمہاری ناک کی دائیں طرف ایک دل کا نشان بھی ہے؟ تمہاری ناک کے دائیں طرف ایک دل کا نشان بھی ہے؟ عرض کی، فرمایا کہ ہاں بالکل ہے، لیکن تمہیں یہ نشانیاں یہ تو میں جانتا ہوں، یہ میرے وجود کی خفیہ بات ہے۔ فرمایا صرف تم نہیں جانتا تو رات کا ہر عالم جانتا ہے۔ ایک نبی آئے گا جو نبی آخر الزمان ہوگا، اور اس کا ایک صاحب ہوگا جو زمین پر بھی اس کا صاحب ہوگا، جو آسمانوں پر بھی اس کا صاحب ہوگا، جو میزان میں بھی اس کا صاحب ہوگا، جو ہر زندگی کے لحظہ ہر وقت جو محمد کا صاحب ہوگا۔ فرمایا یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن بول کے کہہ رہی ہے، جو محمد کا صاحب ہوگا اس کی یہ نشانیاں ہیں۔ فرمایا ایک تو ہے، ایک تیرے ساتھ اور ہوگا، یعنی حضرت عمر بن خطاب جو نبی آخر الزمان کے صاحب اللہ نے ازل سے لکھ دیا ہے۔ فرمایا دنیا میں بھی تسی سونے کی غلامی واسطے چن لے گئے ہو، جنت میں کسی مصطفیٰ کی غلامی حضرات گرامی زندگی کے ہر موڑ پر حضرت ابوبکر صدیق نمایاں نظر آتے۔ آج آپ کے مجھے کیا لگے کہ آپ کی شان بیان کروں، ہم ان کی شان بیان کر کے اپنی زبانوں کو طہارت دیتے ہیں، ہم ان کا ذکر سن کر اپنے کانوں کو پاکیزگی دیتے ہیں، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی۔ ایک دن سرکار نے صحابہ سے فرمایا اے انس بن مالک، حضرت انس سے روایت ہے، انس بن مالک ذرا وقفے سے ملا کرو، وقفے سے بندہ ملے تو بندے کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ آپ بڑے سمجھدار حضرات ہیں، یہ انسان کی فطرت میں یہ بات موجود ہے کہ جو بندہ کسی کے اگر زیادہ قریب رہنے لگے تو اس کی قدر و منزلت میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جو لوگ کعبے میں رہتے ہیں یا وہاں جا کر نوکری کرتے ہیں، ان کے اندر وہ تڑپ نہیں ہوتی جو زندگی میں ایک دفعہ جا کر کعبے کی زیارت کرتا ہے۔ تو جو جتنا قریب رہتا ہے وہ قدر والے قدر پہچانتے ہیں، لیکن انسانی فطرت کا تقاضا یہ ہے اس چیز کی قدر میں کمی آ جاتی ہے، اس چیز کی قدر میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سرکار نے صحابہ سے فرمایا، صحابہ انس بن مالک کو کہا انس بن مالک ذرا وقفے سے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ مثل تعویذ کی طرح ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی جب یہ جملہ صحابہ نے سنا تو اس پر عمل شروع ہو گیا، کبھی وقفہ ہو جاتا، کبھی آ جاتے، ایک نماز کا وقفہ کر لیتے، دن کا وقفہ کرنا مشکل سی صحابہ نے۔ فرمایا صحابہ تم ہر وقت ہی یہاں بیٹھے رہتے ہو، کام کاج کیا کرو، تھوڑا وقفہ ڈالا کرو، محبت بڑھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتا چلا مصطفیٰ چاہتے ہیں میرے صحابہ کی میرے ساتھ محبت کی زیادہ ہو، اضافہ ہو میرے رسول اللہ چاہتے ہیں میرے امتی کی محبت مجھ سے زیادہ ہو۔ فرمایا وقفے نال ملا کرو، جدو ہجر پوے تو پھر محبت بچتی، جدو ہجر کی گرمی آئے پھر محبت بچتی۔ تائیں قبول شاہ رسولی 12 سال نائل شاہ قادری رسے ہے، اس لیے کہ ہجر کی منزل مقام فقر میں بڑی ضروری ہے۔ ہجر میں جو منزل طے ہوتی ہے وہ وصل میں نہیں ہوتی۔ فرمایا ہجر کی کچھ گھڑیاں بھی رکھا کرو تاکہ کل کو اگر میں کہیں چلا جاؤں تو تمہارا وقت گزارنا ذرا آسان ہو جائے۔ فرمایا محبت بڑھتی ہے صحابہ، وقفے سے ذرا ملا کرو۔ آپ اسی مجلس میں حضرت ابوبکر صدیق زندہ باد
صدیق تن مار دے امام من مار دے ابو بکر دا عقیدہ یا رسول اللہ میری زندگی دے محبوب ترین تین خواہشات نے پہلی ابو بکر دی خواہش ہے بیٹی میری ہوئے نکاح تھوڑے وچ آ جائے عرض کی آقا دوسری خواہش ہے انسان مال واسطے جیندا ہے عرض کی آقا مال ابو بکر دا ہوے خرچ تہاڈی ذات سے ہو جائے عرض کرتے نے سونیا تیسری خواہش ہے اکھاں میری ہون چہرہ بدوہا دا تہاڈا ہوے ابو بکر دیکھنے آئے مر جاوے اے تنوار دے امام منوار دے تساں ایسا من مارنا جے مصطفیٰ دی ذات دا شیر بننے والی شرما گئے سبحان اللہ اے تنوار دے امام منوار دے پھر وار کے بھی آپ نے لکھا ہے سبحان اللہ وار کے انج لکھا ہے فرمایا جا پہلا خطبہ دے گیا مکے دے کافراں کے سامنے ابو بکر نے پہلا خطبہ دیتا عتبہ تے شیبہ بڑے بڑے سردار آئے کسی نے روڑے مارے کسی نے وٹے مارے لہو لہان ہو گئے ابن حجر نے لکھا اتنا مارا گیا آپ نو آپ دا چہرہ سیاںا نہیں سی جاندا آپ دا نک تے کن تے گلاں برابر ہو گئیاں لوگ بے ہوش کر کے اپنی طرف مردہ سمجھ کے ابو بکر نو سٹ کے چلے گئے ماں تے بیٹی چک کے لے کے گئیاں ابو بکر صدیق نو ایک دن پورا بے ہوشی دا عالم رہا جدو ہوش آیا ماں نے کہا پترا تازہ دودھ پی لے تو موت دے منہ وچوں ہو کے آیا ہے ایک جملہ ابو بکر دے منہ وچوں نکلا ہے عرض کیتی اللہ دی عزت دی قسم ہے ابو بکر نے ایک پانی دا گھٹ بھی نہیں پینا جدو تک میں وہ نہیں دستے میرے بدو ہاتھ دوسرے والے دا حال صحابی دی شان بیان کرنے والے لوگ ہیں سانو مولا علی نال بھی بڑا پیار ہے ساریاں نسبتاں مولا علی نال پہنچ کے طریقہ دے سلسلے رسول اللہ تک پہنچ دینے اسی مولا علی نال پیار کرنے والے لوگ ہیں ساڈا اج بھی نظریہ ہے النظر الی وجہ علی جی وعدہ علی دا چہرہ بندہ ویکھدا رہے نماز نہ بھی پڑھے رب تعالی فرمایا صحابہ نو مصطفیٰ نے فرمایا علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت ہے جویں کعبے نو ویکھنا عبادت ہے ایویں علی دا مکھڑا ویکھنا بھی عبادت ہے لیکن ابو بکر کون ہے ابو بکر ہوئے جدے ہاتھ تے مولا علی نے ہاتھ رکھ کے فرمایا اے علی اج میں تیری خلافت کرنا وا تو میرا خلافت تے سیاست وچ بھی تو میرا امام ہے پھر جدوں مصلی رسول دے ابو بکر کھڑوتے نے فرمایا میں پیچھے اس امام دے کہنا وا شاید قیامت تک پیر آن گے تے کہیں گے سیاسی خلیفہ حضرت ابو بکر سن تے روحانی خلیفہ مولا علی سن فرمایا علی دا عقیدہ ہے خلافت وچ بھی امام میرا ابو بکر ہے امامت وچ بھی امام میرا ابو بکر ہے خدا محمد چار یار ساڈا جو عقیدہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سارے یار حضور دے سارے یار حضور دے پر یار وار دیا سارے یار حضور دے سونے
نبی دی مستی ہے چڑی عشق نبی دی اور مستی ہے اے پاک صدیق دی ہستی ہے ڈنگ مار کے سب بھی کہنے لگا اور ڈنگ مار کے سب بھی کہنے لگا پہرے دار دیا ڈنگ مار کے سب بھی کہنے لگا پہرے دار دیا کیا بچ گیا تو سبحان اللہ. حضرات گرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ وزیر مستی ہے جنہ کے بارے میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ وقفے نال ملا کرو محبت بجتی ہے. صحابہ نے کچھ وقفہ پانا شروع کر دیتا. زور پڑی حضرت ابو بکر صدیق نے جلدی اٹھ کے چلے گئے. حالانکہ صحابہ کا انداز عبادت تھی رب کی بندگی کر کے پھر رب کی رسول کی بارگاہ وچ حاضری بھی دیندے ہوندے. نماز پڑھی حضرت ابو بکر صدیق نے اٹھ کے چلے گئے. اثر پڑھی اٹھ کے چلے گئے. زور ٹائم کی سرکار نے پوچھا انس ابو بکر نہیں آئے. اس چیز کا لطف لو. اے محبتاں دے رنگ پیر اج مرید نو پوچھ لے مرید نو چاہ چڑھ جاندے. میرے پیر نے میرا حال پوچھا ہے تے جدے بارے ہے رسول اللہ پوچھ لے عرض کی یا رسول اللہ. وہ نماز پڑھ کے چلے گئے. اثر ویلے بھی چلے گئے. جب مغرب کا وقت آیا رسول اللہ مغرب کی نماز پڑھ کے کچھ اوراد و وظائف لے کے پڑھتے ہوتے سن مصلی پہ. حضرت ابو بکر صدیق جان لگے کہ سرکار نے فرمایا صدیق تو بہ جا دوسرا نو جان دے. صدیق تسی بہ جاؤ دوسرا نو جان دیو. جب صحابہ چلے گئے سرکار نے پوچھا اس چیز کا اہل ذوق کی لطف لے سکتا ہے. سرکار نے پوچھا ابو بکر کیا وجہ ہے تو نہ زور ٹائم میں مینوں ملا ہے نہ اثر ٹائم ملا ہے. عرض کی تھی آقا آپ نے کہا تھا وقفہ رکھ کے ملا کرو محبت بد گئی ہے. میں محبت بدان واسطے وقفہ کیتا ہے. فرمایا ابو بکر یہ تو دوسرا واسطے حکم سی تیرے واسطے چلے فرمایا تیرے واسطے نہیں. کچھ مقامات ایسے نہیں ابو بکر میں استثناء ہے. سبحان اللہ. وہ کہڑے مقام نے فرمایا ایڈے وڈیاں دھوتیاں نہ بننا کرو صحابہ کہ ایسے ترتے ہو کہ زمین تے تکبر نال دھوتیاں کسیٹ کے کافر چلتے ہوتے سن. فرمایا کہ نہ کیتا کرو تکبر ہوتا ہے رب کو پسند نہیں. اٹکنا تو اپنے جڑے آستین نے اپنے جڑے تہ بند نے اپنے گھٹنا اپنے ٹکنا تو رکھا کرو. حضرت ابو بکر صدیق نو ایک دن سرکار نے دیکھا اونا دی جڑی شلوار مبارک سی او ٹکنا تو تھلے سی. سرکار نے پوچھا تسی نہیں حکم سنا. عرض کی یا رسول اللہ چھوٹیاں چھوٹیاں پنڈلیاں دا بتاواں پتلیاں پنڈلیاں نے پنڈلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں نے شرم آندی اٹھے کراتے مسکرا پہ حضرت ابو بکر صدیق. فرمایا ابو بکر تو جہو جے کپڑے پا لے رب تعالیٰ نے تیرے وچ تکبر والا مادہ ہی ختم کر دیتا ہے. فرمایا اے اور صحابہ واسطے حکم ہے تو جہو جیا لباس پا میں نہیں پسند ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. فرمایا ملے نہیں دو نمازیں ہو گئی. عرض کی آقا آپ نے فرمایا تھا فرمایا ہورما واسطے اور صحابہ واسطے حکم ہے. ابو بکر تیرے لیے حکم نہیں ہے تیرے لیے حکم یہ ہے ہر نماز کے وقت ملا کر ہر وقت مجھے ملا کر. اس لیے کہ میں محمد جب تجھے ملتا ہوں میرے دل کو راحت برقرار آ جاتا ہے. ایسے بات کے سبحان اللہ. ہاتھ چوکے آپ کو سبحان اللہ. فرمایا ابو بکر
تو ملا کر، تو بیٹھا کر میرے قریب، اس لیے کہ تو جتنا قریب بیٹھتا ہے مجھے محمد کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ کے دل بے قرار کا نام ابو بکر ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی آقا اے جڑے آسمان دے ستارے میاں بیوی ستے نے، اج کہنے لگی آ جڑے آسمان دے ستارے نے انہاں دے برابر بھی کسی دیا نیکیاں ہو سکتی سبحان اللہ۔ میں ویسے بھی عادت ہے میں مولوی حضرات کو چھیڑا کرے نہیں، اس واسطے ہر کوئی آدمی موجود مست ہے، پر یاد رکھو کدے روایت پڑھ کے مولویاں ضرور غور کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ محدثہ نے، محدثہ صحابیہ نے اے نہیں کہ ایویں سوال کر دیتا ہے، پڑھی لکھی مائیے رسول اللہ دے اکدے زوجیت تے فضول سوال دا سوچ ہی نہیں سکتا بندہ کہ فضول سوال ہوا ہے اور وہ بارگاہ رسالت میں ہوا ہے۔ کہنے لگی آسمان دے ستارہ دے برابر بھی کسی دیا نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ پتہ چلا اما جان دا عقیدہ ہے آمنہ دا لال آسمان دے ستارہ دی تجارت کوئی سائنسدان راکٹ تے چڑھتے ساری کائنات پھر لوے آسمان دے ستارے گن سکتا ہے، کوئی مولوی گن سکتا ہے، مگر آمنہ دے لال کو پتہ ہے اور یہ عقیدہ ہم عائشہ نے سانو دیتا ہے۔ آپ سنا حکم کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ فرمایا ہاں بغیر کسی تردد کے سرکار نے فرمایا اے نہیں کہ گنا کے ٹھہر جا میں رجسٹر لے کے آواں، پہلے نیکیاں کاؤنٹ کراں، پھر میں آسمان دے ستاروں کی تعداد کاؤنٹ کراں، پھر انہاں دے وچ جڑا کمپیئر کراں، پھر انہاں دے وچ موازنہ کراں، پھر اندازہ لگاواں کہ کیا آسمان کے ستارے زیادہ ہیں یا نیکیاں زیادہ ہیں۔ نیکی پوشیدہ عمل ہے، کسی نے آج تک نیکی آتی نظر آئی؟ روح پوشیدہ عمل ہے، اے میرے ہاتھ دے وچ روح ہے، کسی نے نظر آ رہی نہیں نہ نظر آ رہے، لیکن ہے صحیح کچھ چیزاں ہوئی نے پر سانو نظر نہیں آتی، جہے آتے حضور ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں اس مولوی کو سوال کرنا تو قسم اٹھا کے کہہ سکنا ہے تیرے اندر روح موجود ہے، پر دکھا سکنا ہے کہ روح پیچھے سبحان اللہ۔ کوئی مولوی روح تے دکھاوے کہ تیرے انگل دے وچ روح موجود ہے مگر نظر نہیں آتی، مگر ہر مولوی منتا ہے کہ روح موجود ہے، روح نکلتی بھی نظر نہیں آتی، بڑھتی بھی نظر نہیں آتی، اور مولوی جی جب تک روح نظر نہیں آتی تو پھر آمنہ دے لال کو دیکھنے والی اک چاہیے چلے گیا دس گیا اس قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو پہچان کریں گے، قبر میں مصطفیٰ آئیں گے تو مصطفیٰ کی پہچان کریں گے، اور مولوی جی پہچان کیویں ہوئے گی؟ میں آپ پاس 100 کا نوٹ میں زندگی دیکھیں گے میرے کی پہچان ہے کہ 100 کا نوٹ ہے، میں 75 روپیہ والا نوٹ دیکھیں گے میرے کی پتا 75 روپیہ والا نوٹ ہے، ایک بندے کو میں دیکھیں گے اس دنیا میں میں کہیں جان سکنا وا کہ یہ وہ بندہ ہے، میرے کو کہے کہ فلانا بندہ فلانی جگہ پہ کھڑوتا ہے چوک ہے، میں زندگی ملا نہیں یا میرے کی پتا کہ کہڑی بنا کے کھڑوتی ہے چوک ہے۔ گل کرنے کا مطلب یہ ہے زندگی نے کسی کو دیکھا ہوئے میرے ہوئیے انہیں پڑھ رہی ہوئے تو بندہ جان سکتا ہے۔ قبر میں سوال دینا مین کوشچن ہوئے گا کہ سونے کے بارے کی کہنا ہوگا زندگی دے دسنا پہ گا یہ میرا نبی ہے، بڑے بڑے کہیں گے فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے، عاشق کہہ گئے میرا نبی ہے، عاشق کو تمہیں پہچان ہوئے گی، فرمایا ایسے دنیا پہ آگے نبی بھی پہچان کر کے جانا، اگر یہ عقیدہ رہا نعوذ باللہ مر کے مٹی میں مل گئے، قبر میں پہچان بچون کوئی نہیں ہونی، قبر میں پہچانا کوئی کرونا نہیں کرنی ہے جنہیں زندگی دے وچ بھی مصطفیٰ کے درود پڑھ کے مصطفیٰ کی یاد میں جو ہو کے آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں، فرمایا میرے عمر دیا نیکیاں، عمر کا نام سن کے بھی اٹھا کے فرمایا میرے عمر کی نیکیاں، عمر دیا نیکیاں آسمان کے ستارہ جتیاں تھوڑا دیا حضرت عائشہ پریشان ہو گئی، دل میں خیال آیا، فوراً سرکار نے فرمایا کیوں پریشان ہو، آج کی پھر میرے والد کا کیا درجہ ہے، میرے والد دیا نیکیاں کتنی نے، پتا چلا اما جان جانتیاں نے نیکی ایک پوشیدہ عمل ہے، ایک غیب چیز ہے نیکی، کدے کسی مولوی کو بھی نظر نہیں آئی، کسی کو نظر نہیں آئی، نیکی کس طرح کا نہ ہے
امہ جانتا یقین ہے ہر امتی کی نیکی کے بارے بھی مصطفیٰ جان لے بیان جو کرتے ہیں مولوی بڑیاں بڑیاں داڑیاں توڑا تیل لا کے تھوڑی جی غیرت بھی دینا لوگوں کو کہ اللہ کا پیغمبر کہہ رہی ہے میرے عمر کی ایسا نیکیاں ہیں نے پھر مصطفیٰ نیکی کا علم نہیں جانتے ہیں تو ستارہ کے علم کو بھی مصطفیٰ میرے والد کا کیا درجہ ہے انہوں نے شان کی ہے سبحان اللہ سبحان ٹائم اللہ اگر چوتے ہو گیا پر آپ کی میں کل ضرور بیان کروں گا سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا عائشہ گل سننا سبحان اللہ حضرت عمر کا مقام اتنا ہے ایک دن حضرت جبریل آئے فرمایا جبریل کھلو جاتے بندے دے بشر دے لباس میں نوری آیا بشر کے لباس میں نوری آیا کپڑے پا کے تیل لا کے کتاب موجود ہے بخاری کی پہلی روایت چٹے کپڑے پا کے ہے زلفان تیل نال چوپڑ کے سونا لباس پا کے جبریل آیا بندہ بن کے سبحان اللہ آیا مقام بارگاہ مصطفیٰ بندہ بن کے جاوی آدھا نور شور نہ بھی کھاوی اٹھے جا کتاب راجو لو نہ بھی جا تو چٹے رنگ کا بندہ آیا حضور کو چٹا تے سونا رنگ جبریل آ کے بندے کی صورت میں جا کے انج بہ گیا جی بندہ نماز کے تحیات کی صورت میں فرمایا جبریل مجھے بتا میرے عمر کی آج شان کو بیان کر جبریل کہنے لگا میں اگر اتنی دیر حضرت عمر کی شان بیان کروں جتنی دیر حضرت موسیٰ نے حضرت نوح نے تبلیغ کی ہے یعنی 950 سال 950 سال میں جبریل دل کا زور لاواں تے تواڈے ایک نوکر عمر کی شان بیان کرنی شروع کر دیا 1000 سال 950 سال تے گزر جائے گا تواڈے عمر نوں رب نے جڑیاں شاناں دتیاں نے میں جبریل بھی بیان نہیں کر سکتا میں جبریل بھی انہاں شاناں نوں بیان نہیں کر سکتا او عمر جڑے اپنے دورے خلافت میں زلزلہ میں ایڈی مارے فرمایا ٹھہر جا زمین ایدا تو مدینے تے قیامت تک زلزلہ سورج بن دیکھے سورج کی طرف دیکھے تو سورج کی روشنی مان پڑ جائے اور دریائے نیل کی طرف خط لکھے تو رکا ہوا دریائے نیل چلنے لگے وہ عمر فرمایا اے عمر تیرا راستہ شیطان بھی دیکھتا ہے جو راستہ موڑ لیتا ہے وہ عمر فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو میرا عمر ہوتا حضرت عمر کے بارے میں سرکار نے فرمایا آسمان کے ستاروں جتنی میرے عمر کی نیکیاں ہیں لیکن فرمایا اے عائشہ اگر تو اپنے والد کا مقام پوچھتی ہے پھر سن مجھ سے تیرے والد ابو بکر کی ساری زندگی کی ایک نیکی اور حضرت عمر کی ساری زندگی کی ساری نیکیاں زندگی کی نیکیاں میرے ابو بکر کی ایک غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی ایک غار والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی پھر حضرت عمر ایک دن رونے لگے حضرت ابو بکر کو سینے سے لگایا اور کہا لوگ یہ کہتے ہیں شاید عمر کا مقام زیادہ ہے لیکن اے صحابہ سن لو میرے عمر کا نظریہ یہ ہے میں رات کو رو کر دعا کرتا ہوں یا اللہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا جس سینے کے ساتھ غار میں مصطفیٰ فرمایا میں عمر یہ کہتا ہوں رو کر کہتا ہوں کاش اے ابو بکر میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لے اور غار والی ایک نیکی دے وقت کے دامن میں گنجائش ہے انشاءاللہ العزیز کل عشاء کی نماز کے بعد جہاں عظیم الشان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے محفل ہے اس سے آگے پھر غار والی وہ نیکی کیا تھی اور کیا سفر ہجرت تھا اور کیا رسول اللہ کے ساتھ وفاداریاں حضرت ابو بکر کی رہی دعا ہے اللہ پاک آپ کی غلامی ہمیں نصیب فرمائے